ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام للرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. معرفت حضرت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا میں کہ امام کو جب لایا گیا امام حسن عسکری کی گود میں پیدا ہونے کے بعد آپ سے معرفت کا ذریعہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے اور حقیقت کی طرف بڑھیں گے. امام علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو جئتُ إلى الحسن، حضرت نرجس حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں لے گئی اپنے بھتیجے کے سامنے. میں نے عرض کیا کہ پیدا ہونے کے بعد اب ہمارا آج کا دور یہ کہتا ہے کہ یہ پیدا نہیں ہوئے، نازل ہوئے یا ظہور ہوا ہے. ظہور ابھی ہونا ہے، اب کب ہو وہ اللہ جانتا ہے. ہر امام پیدا ہوتا ہے. تو جو فرمائیے گا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے سخت اور گراں گزرے، کیونکہ آپ کو اس ماحول میں رنگا گیا. اگر کوئی نہیں پیدا ہوا تو فقط اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. تو جو فرما اور یہ اتنی بڑی لم یلد ولم یولد اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے لیے پنجتن پاک کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا. یہ مباہلہ کیا تھا؟ اسی جملے پر تھا. ہمارے اکثر مومن جانتے نہیں مباہلہ، اور مباہلہ اگر جانتے بھی ہیں تو ہوا کیوں تھا؟ اس جملے پہ ہوا تھا لم یلد ولم یولد. عیسائی کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے،
تو جو فرما رہے اور رسول دلائل دے رہے تھے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو گویا کہ ان کے والد ہیں، والد کون ہیں ان کے؟ امام حسن عسکری۔ یہ الگ مرحلہ ہے کہ ہماری ولادتیں اور ہیں، ان کی ولادتیں اور ہیں، ہماری زندگی کا اختتام اور ہے، ان کی زندگی کا اختتام اور ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، لا تعلمون شیئا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں کسی شے کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں جب میں امام زمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے پاس لے گئی، یعنی حسن عسکری کے پاس، تو انہوں نے کل میں نے عرض کر دیا ہے، اس پر نہیں جاؤں گا، یا حجت اللہ اقرا، یا حجت اللہ پڑھ، اے اللہ کی حجت۔ توجہ فرمائیں، تو کیا پڑھیں؟ ما نزل علی النبی، وہ شے پر جو نبیوں پہ نازل کی گئی۔ تھوڑا بینا یہ نہیں کہا قرآن پر، بلکہ ہر نبی پہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ پڑھ۔ اور قرآ صحف ابراہیم، پھر آپ نے صحف ابراہیم کی تلاوت کی، صحف آدم کی تلاوت کی، وہ صحف نوح و ادریس، نوح اور ادریس کے صحیفوں کی تلاوت کی، اور پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے توریت کی تلاوت کی، پھر آپ نے عیسیٰ کی انجیل کی تلاوت کی، پھر آپ نے زبور کی تلاوت کی، پھر آپ نے قرآن فرقان، پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ہماری پیدائش جہالت میں ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ ہادی بنا دے، عالی بنا کر بھیجتا ہے، اس کو پروردگار عالی بنا کر بھیجتا۔ آج میں مرکب کے حوالے سے دو چیزیں اور عرض کروں گا تمہیداً، جب تک کچھ مجمع بھی آ جائے مل کر صلوات کر دیں۔ میں نے القاب جو بیان کیے تھے، ان القاب میں تھا وَمِصْبَاحُ مِنْ بَحْرِ الْعَمِيقِ، کہ آپ سمندر کی گہرائیوں میں چراغ ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں چراغ ہیں۔ اور ابھی میری شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، آج اتنی سائنس ترقی کر گئی کہ غوطہ خوری کا نظام سمندر کی تہ تک چلا گیا، اور سمندر کی تہ میں وہ جا کر دیکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔ تو کون معلومات حاصل ہمیں دے رہا ہے سمندر کی؟ جس نے غوطہ زنی کی ہے، جو سمندر کی تہ میں اترا ہے۔ ایک بار فرمایا، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہمیں جو معلومات مل رہی ہے اس شخص کی وجہ سے مل رہی ہے جو سمندر کی تہ میں اترا ہوا ہے۔ وہ ایک ہے، دو ہے، یا ہر ان کے ہیں جو سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہیں، سمندر کی تہ میں اترتے ہیں، وہ علوم اکٹھا کرتے ہیں، لاتے ہیں باہر، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو میری اور آپ کی اس زمانے میں ذمہ داری ہے کہ امام کی محبت ہے سمندر، اس سمندر میں اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام کون ہے، اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام کی شخصیت کیا ہے، اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام کا مقام کیا ہے، اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ انبیاء سے افضل کیسے ہیں۔ جی آ رہی ہے بات؟ بحر العمیق،
یہ وہ گہرا سمندر ہے، اور اگر کوئی اترنا چاہے تو اندھا نہیں ہو جائے گا۔ یہ مصباح ہے، یہ ٹارچ کا کام دیں گے۔ یہ نظر نہیں آ رہا میں ہوں امام، یہ دیکھ عظمت دیکھیں امام زمان علیہ السلام، کمال ہے معرفت۔ اور یہاں رک کر ایک جملہ اور کہوں گا کہ آپ کو آپ کے القاب میں ایک لقب ہے قائم آل محمد۔ ایک شخص حاضر ہوا امام صادق کی بارگاہ، اور یہی بات امام السلام فرمی ہے کہ اللہ کلکم قائمی۔ یہ بڑا جملہ ہے میرا، اس کو ضائع نہ کیجیے۔ کیا اب آپ سب آل محمد قائم نہیں ہیں؟ تو جو فرمایا اور یہ بات سمجھنا، کیا آپ سب قائم آل محمد نہیں؟ مولا فرماتے ہیں لیکن ہم اتنے ہی ہیں جتنا تم سمجھ چکے ہو، لیکن یہ ہمارا فرزند جب قیام کرے گا تو ظلم و بربریت کا ایک ذرہ باقی نہ رہے گا۔ میں فضائل بھی آؤں گا، تھوڑی سی معلومات لے کہ جب میرا یہ فرزند قیام کرے گا تو شائبہ تک نہ ہوگا ظلم و جبر کا، ختم ہو جائے گا، ظلم و جور تباہ فنا ہو جائے گا، چونکہ عادل امام کا ظہور ہوگا۔ اس لیے آپ کو مہدی کہتے ہیں، اس لیے آپ کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ اب یہی سوال امام محمد تقی علیہ السلام سے ہوا کہ مولا فرمائیے کہ امام زمان علیہ السلام کو قائم آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا ان کو اس وقت بھول چکی ہوگی۔ میں تو سید علی کا شکر گزار ہوں، ندیم بھائی کا نصاب آئے ہاتھ جوڑ کر، یہ ملوث نہیں ہے، ملوث کربت و امام زمانہ کا دشمن۔ انہوں نے مجھے موضوع دیا اور آپ تک بات پہنچا رہا، فضائل امام زمان آپ تک پہنچا رہا۔ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ اس دور میں ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں تاکہ ان کے قریب ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے خوشی غمی کرتے وقت امام کو یاد رکھیں۔ یاد رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ امام فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو تاکہ تمہارے لیے کشادگی پیدا ہو۔ اگر ایک آدمی تنگ ہے اور روزی کے لحاظ سے تنگ ہے، صحت کے لحاظ سے تنگ ہے، عزت کے لحاظ سے تنگ ہے، وہ وقت امام کو یاد کرنا شروع کر دے، یہ سب تنگیاں دور ہو جائیں گی، سب دور ہو جائیں گی۔ ہم یاد نہیں کرتے، اس وقت ظہور کرے گا میرا بیٹا جب اس کو دنیا بھول چکی ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں۔ یہ بھی شکر گزار ہیں ایران کے کہ انقلاب آیا تو انہوں نے دعائے امام زمانہ ہمیں سکھا دی۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگ پڑھائی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو بزرگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، مجھے کچھ یاد ہے، اور یہ یادداشت کی بے ساکھیوں کو میں
لگا کر بتا رہا ہوں کہ بچپن میں ہمیں امام زمان علیہ السلام کی دعا کا علم نہیں تھا. یہ انقلاب کے بعد کہ وقت کے امام کے لیے ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرو تاکہ تمہیں صحت ملے. اچھا چھوٹا سا سوال کر لوں آپ سے. اس وقت امام کیا کر رہے ہیں؟ آخر موجود ہیں. جب ہمارا نظریہ ہے یہ زندہ ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ کتنی معرفت ہونی چاہیے ہمیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام ہے یا نہیں. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ امام ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کر کیا رہے ہیں. نہیں غور فرما رہے یا نہیں پتا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. تو کیا کر رہے ہیں امام اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. یعنی اتنے ہم دور ہیں امام سے. اس کا چھوٹا سا جواب آپ کو اگر دین سے آشنائی ہے تو جواب دیں. اس وقت امام کیا کر رہے ہیں؟ امام اطاعت الہی میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ ایک لمحہ بھی بغیر اطاعت الہی کے نہیں گزار سکتے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کہاں تک؟ اطاعت مقرون بطاعت اللہ. امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا امام کیا کر رہا ہے، اطاعت پروردگار. تو میں اللہ اور امام کی اطاعت ایک ہو گئی. امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت امام کی اطاعت. جب امام اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں اور آپ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ امام کی. تو جب میں اور آپ امام کی اطاعت کریں تو ہمارے وہ لمحات جس میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ اس وقت کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ یعنی گویا کہ اطاعت امام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور جب خارج ہو جاتے ہیں تو دور ہو جاتے ہیں. چونکہ گناہ ہے نجیس. جب ہم نجیس ہوں گے آل محمد سے دور ہو جائیں گے. جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا آل محمد سے دور ہوں گے. جتنی نیکی کریں گے اتنا آل محمد کے قریب ہوں گے. بس اتنا عرض کر رہا ہوں. کم از کم شیعو آپ پر احسان ہے حسین کا کہ 10 دن محرم میں رہ کر پورا سال زندگی گزارتے ہو. یہ 10 دن کا فیض ہوتا ہے کہ آل محمد کی محبت کو، آل محمد کی عظمت کو سنتے ہو، سارا سال کھاتے ہو. اگر یہی عمل سارا سال کر لو، یہی عمل اگر سارا سال ہم کر لیں تو کتنے قریب ہو جائیں امام سے. ہاں یہ بات تیرے اور واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معرفت امام زمانہ میں مدد ملے. ابو وسیع آخری وقت نابینا ہے، نابینا ہوتا ہے. اتنے نابینا سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن جیسے نماز کا وقت آتا تھا مسجد میں مسجد نبوی میں اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں ابو وسیع اللہ صلی اللہ ابو وسیع. میں فضائل پڑھوں گا. میں چاہ رہا ہوں 2-4 جملے کیا اے ابو وسیع. تو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر میں بار بار صاحب کا نام لینا شروع کر دوں تو
کئیوں کے دنوں میں یہ آنا شروع ہو جائے گا شاید نصفی صاحب نے سائڈ سے کچھ لگا دیا. ہماری ذہنیت یہ ہے. میں ندیم بھائی کا شاہ صاحب کا نام دوں گا کہ جی قبلہ سے رابطہ ہے, کچھ نہ کچھ ملے گا اس لیے نام لیں گے. میری مجبوری ہے آپ کے نام سے آشاد نہیں. یہ ہماری ذہنیت کے تو ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر وقت امام ابو وسیع کرتے ہیں, اور ایک نے آ کر امام سے کیا دیا آپ کیوں یاد کرتے ہیں ابو وسیع کو اتنا؟ کہا نماز کا وقت ہونے والا آ رہا ہے, دیکھ لیں کہ میں ابو وسیع کو کیوں پسند کرتا ہوں. نماز کا وقت ہوا, اذان ہو گئی, ابو وسیع مسجد میں داخل ہوا. اب یہ 8-10 افراد تھے جنہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ وہ نظر تو آتا نہیں تھا. جیسے ابو وسیع داخل ہوئے تو ایک دوسرے سے کہتے آج امام نہیں آیا, آج امام نہیں آیا. خدا جانے کہاں چلے گئے, نماز کا وقت ہے, امام موجود نہیں. امام کو یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کی, اور ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ ابو وسیع تم تو آ گئے ہو نماز پڑھنے, امام تو ہے, نماز کون پڑھائے گا؟ غور کیجیے گا, معرفت میں اضافے کے لیے بات کی ہے. تم آ گئے ہو, امام نہیں ہے, نماز کس کے پیچھے پڑھو؟ تو ابو وسیع مسکرا کے فرماتے ہیں تم لوگ سوال کر رہے, جان لو کہ میں ان آنکھوں سے اندھا ہوں, یہاں سے نہیں, میں یہاں سے اندھا نہیں ہوں. وہ سامنے مصلی پر امام موجود ہے. اور پوچھا گیا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا چونکہ امام ہے, اور امام نے بتایا نہیں کہ میرا نائب کون ہے. اگر امام چلے جائیں گے زمین آسمان تباہ ہو جائے گا. بات آئی سمجھ میں؟ اب توجہ کریں, جو نابینا انسان امام کو جان رہا ہے, پہچان رہا ہے, تو ہم آنکھوں والے کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ وہ بغیر آنکھوں سے امام کو دیکھ رہا ہے. کہا وہ دیکھو سامنے مصلی پر محراب میں امام موجود ہے. وہ دلیل امام نے دلوانی تھی کہ اس لیے ابو وسیع سے پیار کرتا ہوں. اے مومنو, اپنے وقت کے ابو وسیع بن جاؤ. اپنے زمانے کے ابو وسیع بن جاؤ تاکہ امام زمانہ آپ کو یاد کرے. کیسے بنیں گے زمانے کے ابو وسیع جس میں ہماری انا شامل ہو, جس میں ہمارا حسد شامل ہو, جس میں ہماری ریاکاری ہو, جس میں دکھاوا ہو, جس میں چودراہٹ ہو. ابو وسیع بننا ہے تو ٹوٹی چپل پہنو, پھٹے کپڑے پہنو, لیکن اتنے امیر ہو کہ امیر بھی کھڑا ہو تو غریب معلوم ہو. اللہ اکبر. امام کا سپاہی ایسا ہوگا. اور عرض کرتے رہا ہوں دو جملے کہ آپ سے زیادہ تو امام زمانہ کی فکر دشمنوں کو ہے. معذرت سے 1.5 سال پہلے سعودی یہودی نے یہی کہا تھا نا کہ ہم کسی بھی وقت ایران پہ حملہ کریں گے. ایران فوجیں اکٹھی کر رہا ہے, ہم ایران پہ حملہ کریں گے. اور یہ جنگ ہماری فقط ایران سے نہیں ہوگی, امام زمانہ سے بھی ہوگی. شیعوں نے بھی سنا تھا, پوری دنیا نے سنا.
اچھا کسی کے ذہن پر کوئی دماغ دل پر اس کا اثر ہوا ہو؟ کیوں نہیں ہوا؟ کوئی تمہارے امام سے جنگ کرنے کی بات کر رہا ہے تو وہ بیٹھے ہو خاموش؟ نہیں، اور فرمایا میں نے تو سب کچھ کہہ دیا۔ میرے باپ نے پہلے کوئی بات کری تو میں اس کے باپ سے، مولانا کے باپ سے کروں گا تو میری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ زمانے کا امام امت کا باپ ہوا کرتا ہے۔ تھوڑا بیدار ہو، کیونکہ رسول جاتے وقت فرمانے یا علی انت وانا ابا ہذہ الامہ، میں تم باپ ہے اس امت کے۔ علی کے بعد حسن باپ ہے، حسن کے بعد حسین باپ ہے، حسین کے بعد زین العابدین، یہاں تک کہ اب ہمارے باپ روحانی کا نام امام زمانہ ہے۔ اور اب سب سوئے ہوئے تھے، جو صحیح بیٹا تھا اٹھ گیا، نام تھا حسن، اولاد تھا امام کی حسن نصر اللہ۔ انہوں نے کہا ہم ہی ایران پہ چڑھائی کریں گے۔ دو جملے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، نہ ایران آنے کی ضرورت ہے، نہ ایران تمہاری طرف آئے گا، امام تو ظہور ہی وہیں سے کرے گا۔ تھوڑا بیدار ہو، امام ظہور وہیں سے کرے گا جہاں سے پہلا آیا تھا۔ خانہ کعبہ سے ظہور ہوگا، آنے کی ضرورت نہیں۔ جنگ کرنی ہوگی تو کر لینا، بس خیال رکھنا اپنے بزرگوں کی طرح برقعے پہن کے نکلنا جانا۔ جناب پیغمبر نے کہے تھے اور دربار حضرت بن یوسف میں کہے تھے، پڑھے ہسٹری، کہا ہے پیغمبر ڈرتے نہیں ہو؟ کہا وہ علی والا ہے ہی نہیں جو ڈرتا ہو، جس کا پیروکار نہیں ڈرتا اس کا آقا کیا ڈرے گا؟ اللہ سلامت ہے۔ جملہ سمجھ فرمایا معرفت امام کے حوالے سے۔ عبداللہ بن عفیف صحابی ہے، معاویہ کے دربار میں، وہ بھی نابینا ہو گئے تھے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے علی کو، ان آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ کہا اے عبداللہ بن عفیف، تجھے علی کی محبت نے کیا دیا؟ تجھے علی کی محبت نے کیا دیا؟ آنکھیں تک چھین لی ہے تیری، کیا فائدہ ہوا تجھے؟ کہا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے جتنا فائدہ ہوا ہی کسی کو نہیں۔ کہا کوئی بتا؟ کہا یہ کم فائدہ ہے کہ تم جیسا ملعون سامنے ہے میں دیکھ ہی نہیں پا رہا، تم جیسا ملعون سامنے ہے میں دیکھ ہی نہیں رہا، مجھے صرف علی نظر آتا ہے۔ کہا کہ تجھے علی کی محبت نے دیا کیا ہے؟ کہا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تجھ جیسا ملعون میرے سامنے ہے میں دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ کہیں بیوی روکتی ہے، کہیں بھائی روکتا ہے، کہیں باپ روکتا ہے، کہیں ماں روکتی ہے، کہیں سالے سسر خالامہ منہ چاچا سب کچھ ہم مل کر روک دیں، نہ جانا وہاں حالات خراب ہے۔ ایسا جری پیدا کرے بچہ، خدا کی قسم ہم کیا سمجھیں علی علیہ السلام، ان کے غلاموں کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے۔ امام حسن جی جو شہزادہ یمن ہے وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو مالک اشتر کے واقعہ سناؤ تاکہ بزدل نہ ہو، جن کو پتا ہو کہ جب علی کے غلام ایسے بہادر تھے تو علی کی شجاعت کیا ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گیا۔ دو جملے فضائل اور پڑھوں گا میں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال اسی پہ شاید ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم میں مجلس سے حسین میں ہوں، لبیک یا حسین ہے نا، کہہ رہے ہیں یہ ہمارا یاد کیا وہ نعرہ نہیں ہے، یہ اسی حسنی سید کا نعرہ ہے۔ حسن نصر اللہ نے لگایا تھا اور اتنی شہرت پائی کہ ہر دنیا کا ہر بشر کہہ رہا لبیک یا حسین۔ ایسے ہی ہے، علماء یہاں بھی ہیں، ایران میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، لیکن کس دل سے اس نے نکال کر زبان پر یہ جملے جاری کیے، تو اس کی معنی کیا ہے؟ عربی میں یا اردو میں حاضر کرتے تو نام لیا جاتا ہے، فلاں لبیک حاضر سر، یس سر، یہی ہے نا الفاظ، حاضر جناب پہلے۔ تو لبیک آپ کو امام حسین کی آواز آتی ہے جو آپ کہتے ہیں لبیک، زبانی خرچ جی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اٹھے لبیک یا حسین، بھائی یہاں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیسے کہا لبیک یا حسین؟ کیوں کہا؟ مولا حسین کی آواز آئی آپ کے کیا؟ اے فلاں، اے نجیفی صاحب، اے ندیم صاحب، اے ذاکر بھائی، اے میرے برادر، کوئی نام لیا انہوں نے جو آپ نے کہا لبیک یا حسین؟ اور یہ لبیک ہے جملہ دو ہی جگہ استعمال ہوتا ہے، یا یہ یہاں یا کربلا میں، یہی سر کربلا میں ہوا، یا خانہ کعبہ میں ہوتا ہے۔ جب احرام باندھتے ہیں دو لباس پہنتے ہیں، ایک چادر ہوتی ہے اور ایک لوگ، اور اس پر واجب ہے کہ تلبیہ کہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، ہاں یہی کہتے ہیں نا، لبیک وہاں کہتے ہیں چونکہ اللہ نے کہا میرے حاجی پہ رہا۔ اب میں چونکہ اب اپنی اصل موضوع کی طرف آؤں گا، خدا کی قسم جو اتنی استطاعت رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اتنا مال رکھتا ہے کہ حج کر سکتا ہے، حج نہیں کرتا، مر جاتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یہودی مر گیا، جو اتنی ملکیت رکھتا ہے، مستطیع ہے، حج نہیں کر رہا، کر سکتا تھا نہیں کیا، مر گیا، حضور فرماتے ہیں یہودی مر گئے۔ تو اب جو غور کر لبیک یا حسین کہاں سے لے لیا؟ حسن نصر اللہ کی زندگی پڑھے، اس سے پوچھا گیا کیا حسین کی آواز تمہارے کان میں آئی؟ اس نے کہا آواز وہی تھی جو 1400 سال پہلے کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے
میری مدد کرنے والا، تو میں نے آواز دی لبیک یا حسین، لبیک۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو آج کے دور میں کہیں لبیک یا امام، نہیں، اللہ اکبر، لبیک یا امام کہیں، تاکہ سننے والا سن کر بلا لے کہ تو مجھے دنیا میں یاد کر رہا ہے، آجا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ سلامت رہے، جملے سنیں۔ سرکار حجت اللہم صلی اللہ علیہ اصل امام زمان بلند تر امام ملک کی شفا یابی کے لیے بعض دیگر بلند تر سلام صلی اللہ علیہ محمد۔ مولا غلام معاف کر ہمیں بلا لے، ہمیں بلا میرے مولا۔ الہی علم البلا، مولا بلا زیادہ وہ برحل کفا وانکشف الغیطہ وزاقت الارض ومنعت السماء۔ کل اس کی تشریح کریں، آج نہیں، بلائیں تاکہ مصیبتیں رفع، اور یہ اسی امام کے ذریعے ہوں گی، یہ تاریکی اسی امام کے ذریعے دور ہوگی۔ اب دو چار جملے جلدی جلدی فضائل سنے ختم کر رہا بیٹا، ہمیں بیٹا ادھر پھر ہم ابھی ہمیں سنا پھر ہم آپ کی سنیں، ٹھیک ہے؟ صلوات ان کا بھی حق ہے، توجہ فرمائیں، ختم کر۔ کب کہتے ہیں لبیک یا اللہم لبیک؟ جب دو کپڑے پہنتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں مثل کفن کے ہیں۔ اچھا جو حج کرے، ماشاءاللہ اتنے پر کوئی حج پہ گیا ہے آپ میں سے؟ کسی نے حج کیا ہے؟ میں کل نہیں گئے تھے۔ توجہ، اب میں آپ کو نسخہ بھی بتاؤں، میری مائیں بہنیں سنیں، بیٹیاں سنیں، میں اسی لیے بار کروں، قرآن پڑھیں۔ اب جن کو حج نصیب نہیں ہے وہ کرے کوشش۔ خدا کی قسم ممبر حسین سے بات کر رہا ہوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ امام کی روایت ہے، رسول کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جو حج پہ جانا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے میری حالت خراب ہے، مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے، حج پہ جانا ہے، کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں سورہ نبا پڑھنی شروع کر دیں، آئندہ سال تجھے حج نصیب ہو جائے گا۔ میں نے تجربہ کیا اسے، کرے جو حج پہ جانا چاہتا ہے وہ سورہ نبا روز پڑھے، کسی بھی وقت پڑھے، روزانہ پڑھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں آئندہ سال وہ حج میں ہوگا۔ اللہ، حج میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ امام کہیں ہو نہ ہو وہاں ضرور آتے ہیں۔ حج میں امام زمانہ ہر سال آتے ہیں، چلے اس نیت سے چلے جانا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، چلو امام ہی دیکھ لیں گے۔ اللہ میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ اب ہم نے کیا کہا؟ لبیک اللہم، یہ دو کفن پہن کے چادریں پہن کے کہا لبیک اللہم لبیک، ختم کر رہا ہوں۔ میں نے دو جملے فضائل کہنے ہیں، میں بھی رکا ہوا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں تم نے حج پہ آنا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے، آسان کروں، تم نے اللہ کے گھر میں آنا ہے، اللہ کے گھر والے کے پاس نہیں آنا۔ اس احرام کے ساتھ اللہ کے گھر میں وارد ہو، جب یہ پہن
نا اب تم پر بہت سی چیزیں حرام ہو جائیں گی. سمجھے حج کو؟ غیبت حرام، زنا حرام، حسد حرام، ریاکاری حرام، مال حرام، یہاں تک کہ مچھر کو مارنا حرام. مچھر، مکھی، جوئیں نکل آتی ہے نا. پہلے معذرت سے مائیں بہن، یہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا. اب تو ماشاءاللہ آدمی بھی اسی سب پہ کھڑے ہیں، چوٹیاں کر رہے ہیں. جی نہیں سامنے خدا کے قسم دور ہے. محمد والے محمد جو ان کی مخلوق ہیں باواز بولا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی جملہ جی. میں کہا تھوڑی سی ادھر سے بھی ہمیں داد ملے، اور یہ داد ایسی ہوتی ہے گھر میں زیادہ ملتی ہے ہمیں، آپ کو نہیں. تو جمعہ تک کو مارنا حرام ہے احرام کی حالت میں. حتیٰ کہ یہ دیکھیں پریکٹیکلی اسلام سمجھایا گیا کہ جب وادی حرم میں پہنچ جاؤ، احرام کو باندھ لو، تو ایک گھاس بھی نہیں توڑ سکتے، ایک گھاس، ایک پتا نہیں توڑ سکتے. ہم یہاں پر غریبوں کو، یتیموں کو حق کھا کے بیٹھے، پھر مومن ہے. بلایا وہاں گیا ہے اس لیے کہ پریکٹیکلی مسلمان بن جاؤ. مکھی کا خون نہیں بہانا، مچھر کا خون نہیں بہانا، جوا نہیں مارنا. بات آ رہی سمجھ میں؟ کیسا اسلام؟ تمام میں سنی شیعہ سب کو دعوت دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو بہت. حضور کی حدیث ہے کہ جب 3 چلو پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو چوتھا استعمال نہ کرو. بیدار ہو، بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں. سنی شیعہ سنیں، جب 3 چلو پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو چوتھا استعمال کرنا حرام ہے. پھر سنیں تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے. 3 چلو پانی سے اگر وضو ہو سکتا ہے تو چوتھا استعمال نہیں کرنا حرام ہے. جو رسول پانی 1 چلو پانی اضافی بہانے کو برداشت نہیں کرتا، وہ خون بہانے کو برداشت کیسے کرے گا؟ اب سنیں، یہ جوانوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے بھی آگے علامات علائم ظہور امام میں یہ موجود ہے کہ جب ظہور قریب ہوگا تو عورتیں مردوں کا لباس دھاریں گی، مرد عورتوں کا لباس پہننا شروع کر دیں، بھولیا بنانا شروع کر دیں. ایسے ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ شاید ہو بھی کوئی کانوں میں بالیاں، ہمارے مرد بہن فضیلت سمجھتے ہیں، پونیاں باندھنی شروع کر دی ہیں، چٹیاں بنانی شروع کر دی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو جواں بھی ہوگی، دوپٹے بھی گلے میں ڈال دیے. اب مائیں بہنیں تو گالیاں دے ہی رہی ہیں، وہ تو گھر جا کے ملے گی. تو انہوں نے وہ مردوں والا گھر، جو پردے دار ہے ان کو نہیں کہہ رہا. 313 عورتوں میں 50 عورتیں ہوں گی. 313 افراد میں 50 عورتیں امام کی ناصرہ ہوں گی. تو میں نے امام کی ناصرہ پیدا کی. میری بیٹی، میری زوجہ، میری بہن، میری امام کیا ایسی ہے جو امام کی نصرت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ تو پھر ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ فیض ہی لے رہے امام سے، بس اسی کا نام ہے زندگی.
اللہ لمحے ختم کر ایک فضیلت، اور اس میں چاہوں گا کہ بھرپور آج اتنی بہت کل پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ختم کرنا کہ قسم اللہ نے قسمیں کھائی والشمس وضحاها، والشمس میں واو قسم، والقمر میں واو قسم، واللیل میں قسم، والنہار میں قسم، نفس میں قسم. اللہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاکیزہ کیا. نفس کو پاکیزہ کیا. نفس ہمارا نجس ہے، تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس نہ جائیں گے جو مرکز تطہیر ہے. اور مرکز تطہیر ہے وقت کے امام. اب جملہ سماعت فرمائیں جس کے لیے ساری رحمت دی ہے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، قسم ہے اس چمکتے ہوئے روشن سورج کی، والقمر اذا تلاها، اور مجھے اللہ کو قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. بیدار ہوں گے تو جملہ نہ ہوگا. اس آیت میں اس سورے میں رسول سے پوچھا گیا کہ یہ سورج کون ہے؟ فرمایا سورج میں ہوں. والقمر اذا تلاها، جو چاند پیچھے پیچھے آ رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. سلامت. یہ بزرگوں کو نعرہ ضائع ہو گیا. اب مل کر ان کے ساتھ دے گی غدی نعرہ حیدری. یہ جو پیچھے پیچھے چلا رہا ہے چاند، یہ کون ہے؟ علی. سنیں فضیلت امام، پورے قرآن میں جہاں جہاں سورج ہے نفس مراد علی رسول ہے. پورے قرآن میں جہاں سورج کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ہے رسول، چاند سے مراد ہے علی. واحد امام زمانہ ہے. واشرقت الارض بنورہا، یہ امام جب آئے گا سورج کی روشنی ختم ہو جائے. امام کے القاب میں الشمس المضیء، یہ واحد امام ہے جن کو سورج کہا گیا. نتیجہ دے دوں، ختم کر دیا آپ. ہم چاند اور سورج، ہم ان چاند سے اور ان سورجوں سے عاشق ہیں. شیعہ کو ایسے ہی ہے. سورج جب روشن ہوتا ہے تو ہر شاعری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تاریخیوں میں کچھ نظر نہیں آتا. تو دین ہم نے کس سے لینا؟ ایسے سے جو روشن سورج کی طرح ہو، ہر چیز صاف نظر آنے لگے. ایسا ہی ہے. اب غور فرما رہے جن کے زمانے میں دو دو سورج ہو، جن لوگوں کے زمانے میں دو دو سورج ہو، ایک رسول سورج اور ایک وہ سورج، ان کو گھر میں سوئی نہ ملے. اب پتہ نہیں کہاں کتنی، مجھے میں نے سنا ہے کہ لوگ یہاں کے بولتے نہیں. دو دو سورج ہو، سوئی گم ہو جائے، سوئی نہ ملے، اور انتظار کرے کہ کوئی بیوی آ جائے اس کے نور کی روشنی سے سوئی ملے. حضرت عائشہ فرماتی میری سوئی گم ہو گئی. میں انتظار میں تھی کہ فاطمہ کی بیٹی، رسول کی بیٹی فاطمہ آئے. فاطمہ زہرا کمرے میں داخل ہوئی، بی بی نے سوئی ڈھونڈی، نظر آنے لگی جو شاید گمی
نظر آنے لگی. تو میں عرض کر رہا ہوں جس کو ان نوروں کے علاوہ ان نوروں کے سوا سوئی نظر نہیں آتی تو اسلام کیسے نظر آئے؟ امام گواہی لگا الشمس المضی چمکتا ہوا سورج کل ان سے آگے چلے گئے. اس میں چاند ہے سب. عبداللہ کی اولاد سورج، ابو طالب کی اولاد چاند جی. اور ان چاندوں میں سب سے بہترین جس کا ذکر قرآن میں والقمر اذا طلع، وہ چاند کی قسم کھائی ہے جو رسول کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنا بڑا چاند ہوگا غور کیا. لیکن وہ چاند کتنا اہم ہوگا جس کو یہ چاند بھی چاند کہے. قمر بنی ہاشم، شرم نہیں کرنی. اس کے دو جملے کہوں گا جس کے لیے ہم سب کچھ اپنا قربان کر سکتے ہیں. صرف دو جملے، زیادہ نہیں. پوری شہادت میں پڑھ نہیں سکتا. آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں پڑھ لے رہا ہوں. میرے وقت امام گواہ ہے، بی بی گواہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ اشرے پڑھنے والی طبیعت نہیں. 15 دن پہلے اسپینڈ لگے ہیں مجھے. میں نے روایت کے جملے پڑھے. کہ حضرت عباس کو صرف دو روایتیں کہیں گے تو کل پھر پڑھو. ایسی اتنے مسائل ہیں حضرت عباس کے، لیکن دو روایات مجھے بہت اہم لگی. کہ بی بی نے فرمایا کہ جب عباس میدان جنگ کے لیے جانے لگے، حسین میرے بھائی اجازت دے دیں تو سب سے پہلے کہنا عباس میرے خیمے میں آئے. بی بی زینب فرماتی ہے تو پانی لانے کی اجازت ملی ہے تو حسین علیہ السلام فرماتے ہیں باہر جاؤ، میری بہن زینب تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ پہلا موقع ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب حضرت عباس ثانی زہرا کے خیمے میں گئے شہزادی کے، تو سب جھکا کے کھڑے ہو گئے. بی بی چلتی چلتی آئی ہیں، اپنے دونوں بازو عباس کی گردن میں ڈال دی. بھیا تم بھی جا رہے ہو، اب میری چادروں کی حفاظت کون کرے گا؟ تمہارے سہارے تو میں کربلا آئی تھی. کوئی جواب نہیں. لیکن میں نے ہسٹری میں برتن میں پڑھا ہے جملہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا فضل ہے، ایسے بچے ہیں ہمارے. ختم. حضرت عباس کے مطابق عام کو پوچھا گیا تھا کہ حضرت عباس کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ملی، کب ہوئی؟ کہا اس وقت جب حضرت عباس نے اجازت طلب کی پانی لانے کی، اور سکینہ نے یہ کہا کہ مشیزہ اپنے ہاتھ سے میں آپ کے کانگھوں پہ رکھوں گی. جناب سکینہ عباس کے بازو کو پکڑ کے، چچا کے بازو کو پکڑ کے اس خیمے میں لائی ہے. نجفی بھائی جہاں سامان ہر رکھا ہوا تھا، وہی مشیزیں نیزے سب کچھ وہی تھی. جب وہاں پہنچی تو عباس تڑپ گئے، خیمے سے باہر آ گئے.
سکینہ نے پوچھا چچا باہر کیوں آ گئے، کیا ہوا تھا؟ سنیں گے عباس علیہ السلام نے دیکھا کیا تھا کہ تڑپ گئے. کہا کہ 8-10 بچے تھے، مشکیزے لاتے تھے بھر کے، تو مشکیزہ ایک دن میں خشک نہیں ہوتا، چمڑا ہے اس کی تری باقی رہتی ہے. بچے اپنے شکموں کو اوپر کر کے ان کو مشکیزوں پہ لگے رہے تھے کہ پیاس کی شدت میں کمی آ جائے. اللہ ختم کر ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں بس. بڑی مصیبت ہے حضرت عباس کی. یہ وہی شہید ہیں جن کے لیے حسین نے کہا تھا ان کا سارا ظاہری عباس نے شہادت میں میری کمر توڑ دی. کیسا بھائی تھا، کتنا باوفا تھا، ماں کی تربیت کیسی تھی. تاریخ یہ کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نیزے، کیونکہ تلوار کو حسین نے رکھوا دی تھی، زیرہ اٹھوا دی تھی، ایک نیزہ تھا. اور جب اشفیہ نے عباس کو آتے دیکھا، شہید نے سید مجتہد رضی کراچی والا شہادت کبریٰ میں لکھا کہ 10 کلومیٹر دور فوجیں بھاگ گئی تھی حضرت عباس کے خوف کی وجہ سے. شعر ایک لکھا ہے، معنی کر دیتا ہوں صرف، کہ جب یہ گئے ہیں تو بی بی زینب فرماتی ہے کہ عباس تم تو چلے گئے، آج تک جو آنکھیں آپ کی وجہ سے سوتی تھیں آج کے بعد جاگے گی، اور جو آنکھیں جاگتی تھیں آج کے بعد وہ سوئے گی. نہیں اور فرمایا حضرت عباس چلے فوجیں بھاگ گئی، نیل فرات پہ قبضہ کیا. خدا جانے کتنی حکمت ہے کربلا میں کہ پانی اٹھا دیا تھا، پیا تو نہیں، لیکن کتنی وفاداری تھی کہ یہ ہاتھ بھی ان تک نہ جائیں، کیونکہ ان ہاتھوں سے پانی محسوس ہوگا. سوچے تو بہت بڑی مصیبت ہے یہ. مشکیزوں کو پانی سے بھرا، قریبی دیکھیں، جلال جہاں ہے وہاں قریبی دیکھیں کہ اپنے گھوڑے سے کہتے تو پی دے، میری مجبوری ہے، تیری مجبوری کوئی نہیں. علماء نے توجیہ کی ہے، شاید گھوڑے نے یہی کہا حسین کا اصغر پیاسا ہے، جانور ہی صحیح، حسین کے بچے پیاسے ہو میں پانی پی لوں. مشکلہ تھا، گھوڑے پہ رکھا، چلے. جب چلے تو ایک ملاؤن نے وار کیا، بازو کا نم ہو گیا. مشکلہ دوسرے بازو وار ہوا، دوسرا مشکلہ، دوسرا بازو کا نم، مشکلوں کو دندان مبارک سے. اب کوشش عباس کی ہے کہ پانی خیمے پہ پہنچے. آخر میں ایک جملہ کہوں گا برداشت کر سکے، سادات سے ہاتھ جوڑ کر بس دوڑا رہے ہیں کہ اے کریم اللہ یہ پانی خیمے پہنچ جائے. لیکن ایک ملاؤن نے وار کیا، مشکیزے سے پانی بہنا شروع ہوا. عباس کی آس و امید ٹوٹی. مقتل کے جملے عباس نے خیمے کی طرف رخ کیا ہوا تھا، رخ ہی موڑ دیا. اب میں جا کے کیا کہوں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا. ہر طرف سے فوجیں اکٹھی ہوئی، تیر، تبر، نیزے، گرز عباس پہ پڑنے شروع ہو گئے. بازو تو تھے. سنیں گے اب روایت جو بیان کرنی ہے، میں نے کہا 2 روایت. جب بشیر مدینے پہنچا، جب واقعہ کربلا ختم ہو گیا، بشیر مدینے پہنچا کہ آل محمد کا قافلہ آیا تو سب بیویاں آئیں، تو بی بی ام الملک بھی آئی. بی بی نے پوچھا بشیر بتا میرا عباس پہلے ذبح ہوا تھا یا حسین؟ او ماں بہن سنو،
میرا عباس پہلے شہید ہوا تھا یا حسین؟ کہا اس سے کیا مراد؟ کہا اگر عباس زندہ تھا حسین قتل ہو گئے تھے تو یعنی دودھ نہ بخشوں گی. بشیر نے کہا کہ پہلے عباس. تو کہا بتا کہ میرا عباس کیسے قتل ہوا؟ کہا کسی ظالم نے غرض مارا تھا، سر کی 2 حصے ہو گئے تھے. ماتم کر کے بولے خدا کی قسم شاید ام المؤمنین کہیں پرسالے میں آئی ہو، کہیں سیدہ پرسالے میں. روایت کے جملے کہ کسی ظالم نے وار کیا تھا، سر کے 2 حصے ہو گئے تھے، تو جلال میں آ گئی، عصا پکڑے گا توڑ دیا. کہا وہ کون سی ماں ہے جس نے ایسا بچہ پیدا کیا جو میرے لال کے سر کو شکافتہ کرے؟ کہا سمجھی نہیں. کہا نہیں سمجھی. کہا بات کے بازو قلم ہو گئے تھے، آنکھ میں بلاؤں نے تیر مارا اور بات چھوٹ کر گھٹنوں کے زور سے تیر نکالنا چاہتے تھے، ظالم نے وار دیا. عباس نے یہ نہیں کہا حسین مدد کے لیے آئیے. کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بلا میرا سلام قبول ہو. نکلے اور یہ کہتے ہیں عباس تو نے میری کمر توڑ دی، عباس تیری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی. آ گئے، سر کو اپنے سامنے پر رکھا، ختم کرنا آخری جملہ. تاریخ لکھتی ہے مقتل کہ روتے جاتے ہیں عباس تم بھی چلے گئے، تم بھی مجھے حسین کو تنہا چھوڑ گئے. جملہ سماعت فرمائے اے مولا تیری ماں راضی ہو جائے گی نا، اب تو میری ماں راضی ہو جائے گی نا. عباس کوئی وصیت، مولا جب پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، میری آنکھوں میں تیر ہے، آنکھوں میں خون ہے، صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں. حسین نے اپنی عباس سے آنکھوں کو صاف کیا، عباس نے زیارت کی. مولا میرا آخری سلام، روح پرواز کر گئی. حسین خیمے آئے، علم لے کر آئے. اب میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ سنا بھی نہیں ہوگا، تحقیق آپ کا کام ہے کرنا. خالی علم کیوں لائے؟ عباس کو کیوں نہیں لائے؟ جا کے پوچھئے گا، سوال کریں علماء سے، ذاکرین سے، کہ عباس کو وہاں کیوں چھوڑا؟ خالی علم کیوں لائے تھے؟ مقتل کے جملے کی تعان کی تعان. عباس کا پورا جسم رہا ہی نہیں تھا. نہیں، میں نے آسانی سے کہا ہے، آسانی سے آپ نے سنا ہے. جب حسین پہنچے عباس کے ٹکڑے ہو